تلنگانہ میں پینڈنگ چالانات کلیئر کرنے کے حکومت کی جانب سے ڈسکاؤنٹ آفر کے اعلان کے بعد سائبر مجرم لوگوں کو نقلی ویب سائٹ کے ذریعے ٹھگ رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی طرح کی ایک نقلی ویب سائٹ بنا کر رقم حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس نقلی ویب سائٹ کا پتہ چلاتے ہوئے شہریوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ سائبر مجرموں کی جانب سے ٹریفک پولیس کی ویب سائٹ کے طرز پر نقلی ویب سائٹ بنائی گئی، جس پر رقم ادا کرنے سے ٹریفک چالان ادا نہیں ہوگا بلکہ یہ رقم دھوکے بازوں کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ شہری اس ویب سائٹ کے ذریعے رقم ادا نہ کریں۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے 2024 کے پہلے دن پیر کو تلنگانہ بھون میں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے صفائی عملے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ تہوار منا کر نئے سال کی شروعات کی۔ انہوں نے صفائی عملے سے بات چیت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ اس کے علاوہ دوپہر کا کھانا کھایا اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لی۔ نئے سال کے موقع پر ممبئی سے منشیات خرید کر حیدرآباد میں نوجوانوں کو فروخت کرنے کی کوشش کے الزام میں ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لڑکی کی شناخت 21 سالہ عائشہ فردوس کے طور پر کی گئی ہے۔ باوسوخ ذرائع سے یہ ٹاسک فورس اور چادر گھاٹ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ سنتوش نگر سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ لڑکی ممبئی سے بذریعہ بس منشیات لے کر حیدرآباد پہنچ رہی ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نلگنڈا چوراہے کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی ممبئی سے بس آئی، منشیات خریدنے والے نوجوان بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ اور لڑکی آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ پولیس نے لڑکی اور 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے پاس سے 8 گرام MDMA میں نامی نشہ اور شے ضبط کر لی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی ان 4 نوجوانوں کے لیے ممبئی سے منشیات لے کر حیدرآباد پہنچی تھی۔ ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال کا اثر حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع میں بھی نظر آ رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں پیٹرول پمپ پر طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہے، جہاں عوام پیٹرول اور ڈیزل بھرنے میں مصروف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس سلنڈر سربراہ کرنے والی گاڑیاں 2 دن سے نہیں آ رہی۔ پیٹرول پمپ میں 3 دن قبل کا اسٹاک ہے، وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ 2 دن پیٹرول اور ڈیزل سربراہ کرنے والے ایک بھی ٹرک نہیں پہنچا۔ اس سے شہر اور اضلاع میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت دیکھی جا سکتی ہے۔ عوام کا ہجوم پیٹرول پمپ پر جمع ہے۔ مہاراشٹر کے کئی علاقوں بالخصوص ممبئی میں پیر کی رات سے ہی پیٹرول پمپ پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ممبئی میں عام طور پر روزانہ 1500 گاڑیوں کو ایندھن فراہم کیا جاتا ہے، لیکن آج پیٹرول کا ایک ٹرک بھی ممبئی نہیں پہنچا۔ پیٹرول ڈیزل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرول فراہم کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آئل ٹرک ڈرائیور ہڑتال پر ہے، جس کی وجہ سے شام تک ممبئی میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال ملک کے کئی ریاستوں میں دیکھی جا رہی ہے۔ پنجاب میں کئی پیٹرول پمپ اسٹاک نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں تبلیغی جماعت کے سہ روزہ اجتماع کے لیے کانگریس حکومت کی جانب سے 2.5 کروڑ روپے کی اجرائی کے خلاف ایک ریٹ پیٹیشن داخل ہوئی ہے۔ گدوال سے تعلق رکھنے والے آفیسر پاشا، جو تلنگانہ BJP اقلیتی مورچہ کے صدر بتائے گئے ہیں، نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن داخل کرتے ہوئے 6 سے 8 جنوری کو وقار ضلع کے پرگی میں منعقدہ تبلیغی جماعت کے اجتماع کے انتظامات کے لیے جاری کردہ رقم سے متعلق سرکاری احکامات جیو کو کالعدم کرنے کی عدالت سے درخواست کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کو اس درخواست پر سماعت ہونے والی ہے۔ واضح ہے کہ چند دن قبل BJP کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے BJP کے ترجمان رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی جماعت ہے اور اس نے ہی سال 2020 میں دہلی میں کرونا وائرس کی وبا کو ملک میں پھیلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، جہاں سے اسلام شروع ہوا، اس ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ ایسی جماعت کو ریونت ریڈی حکومت نے اجتماع کے انعقاد کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں، جو وقار ضلع کے پرگی میں آئندہ ماہ جنوری 6 سے 8 تک منعقد ہونے والا ہے۔ رچنا ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوری طور پر تبلیغی جماعت کو جاری کردہ فنڈ واپس لے لیں۔ MS ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے نئے سال کے پہلا دن ہمت ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ اپنے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم یتیم طلباء کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کا سلسلہ گزشتہ 4 سال سے جاری ہے۔ آج منعقدہ چوتھے ہمت ڈے کے موقع پر MS ایجوکیشن اکیڈمی کے اسکولز میں زیر تعلیم 2400 یتیم طلباء کو ان کے والدوں کے ساتھ مدعو کیا گیا ہے۔ مہمان خصوصی معروف نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ، قانون داں اور انفلوئنسر محمد ولی رحمانی نے MS ایجوکیشن اکیڈمی کے چوتھے ہمت ڈے کے موقع پر یتیم طلباء سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یتیم ہونا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن سے یتیم تھے۔ اللہ نے تمام نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ اللہ نے جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کا موقع دیا ہے، تو آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفحات کو اپنے میں شامل کر لیں۔ محمد ولی رحمانی نے یتیم طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ ہمت سے کام لیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے حال ہی میں کیے فنڈ ریزر کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ثابت ہو۔ اس میں انہوں نے
7 दिन में 7 करोड़ रुपए जमा किए। इन्होंने कहा कि अगर अपने को यतीम और बेसहारा समझ कर हम डरते रहें तो ये इस बात की अलामत है कि हमें अल्लाह पर यकीन नहीं। बड़ा ख्वाब देखने और अल्लाह से दुआ कीजिए। इस दुनिया में पहाड़, दरिया, समंदर, जंगल, ये कुदरत सब देने वाले हैं, सिर्फ इंसान ही लेने वाला है। अगर हम देने वाले बन जाएं तो फिर इज्जत कमाएंगे। हिम्मत डे के मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने भी यतीम तुलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर मुतासिर किया। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनान ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रोबी महालक्ष्मी स्कीम को बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 6 करोड़ 60 लाख खवातीन मुफ्त बस सफर स्कीम के तहत सफर कर चुकी हैं। इन्होंने इस सिलसिले में इदारे के अहदेदारों और वर्करों की मेहनत को सराहा। पीर के रोज सजनान ने हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन में मुसाफिरों के साथ नए साल का केक काटा। बाद में इन्होंने बेंगलुरु और कोदाड़ की बसों में सवार होकर मुसाफिरों से बातचीत की और मुसाफिरों से गुजारिश की कि वह गुज़िश्ता साल की तरह जारिया साल भी RTC की सरपरस्ती करें। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने स्कीम की मौसर अमलावरी पर मुबारकबाद दी और हुकूमत की जानिब से हर तरह से मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। इन्होंने मशवरा दिया कि RTC वर्करों के ज़ेर इल्तिवा PRC और DA के वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि नई बसें मरहलावार दस्तयाब कराई जा रही हैं। इन्होंने कई सालों से RTC बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर CEO रविंद्र, EDOs RM के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। YSR तेलंगाना पार्टी के बानी सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला जारिया हफ्ते कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं और ये तब्दीलियां तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और रियासत में भारत राष्ट्रीय समिति के तसल्लुत को खत्म करने के फौरन बाद हुआ। जराये के मुताबिक कांग्रेस क़यादत शर्मिला को अगले साल लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात से पहले अहम जिम्मेदारी दिए जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस इक़दाम का मकसद आंध्र प्रदेश में पार्टी को जिंदा करना है। पार्टी को उम्मीद है कि YSRCP छोड़ने के ख्वाहिशमंद अब ऐसे वक्त में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जब अहम अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी अपना असर और रसूख बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। शर्मिला पहली बार 2012 में उस वक्त सुर्खियों में आई जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। रियासत की तहरीक के जोर पकड़ने के पस मंजर में इनके भाई जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर YSRCP की तश्कील दी थी। उनके साथ 18 MLA भी कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त कांग्रेस के एक रुकन असम्बली में ने इस्तीफा दिया था। इससे कई ज़िमनी इंतखाबात की राह हमवार हुई। YS जगन मोहन रेड्डी बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार होने के बाद जेल में थे और इनकी वालदा YS विजयम्मा और बहन YS शर्मिला ने इनकी गैर मौजूदगी में मुहिम की क़यादत की। YSRCP ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 9 साल बाद यानी 2021 में ही शर्मिला ने कहा कि इनके अपने भाई से सियासी इख्तिलाफात हैं। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि YSRCP की तेलंगाना में कोई मौजूदगी नहीं है। गुज़िश्ता साल जुलाई में इन्होंने YSR तेलंगाना पार्टी की तश्कील का ऐलान किया और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली BRS हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई थी।